اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت علی کے مناقب اور فضائل اور حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کا نمونہ دیکھنا ہے تو جن کا اسم مبارک علی ہے، حضرت علی کا نام مبارک منہ کا مقصود اور زبان کی زینت ہے۔ آپ کا نام مبارک دل کو آرام دینے والا اور جان کو راحت دینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام دل کو آرام پہنچاتا ہے اور جان کو راحت پہنچاتا ہے۔ آپ کا لقب امیر بعزت البلد یعقوب الدین حیدر کرار اسد اللہ الغالب، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الگ الگ جو نام ہیں ان کی الگ الگ خاصیتیں ہیں حضرت علی کے نام کے۔ ہاں، آپ کا حلیہ شریف دکھانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، آپ تصور جمائے تو کیا عجب ہے، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی متبرک صورت نظر آ جائے۔ آپ لامبے خط کے نہ تھے، آپ کی آنکھیں بڑی اور پتلیاں سیاہ تھیں۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پتلیاں سیاہ تھیں، اور خط لامبا نہیں تھا، یہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا چہرے مبارک نہایت خوبصورت، گویا 14ویں رات کا پورا چاند تھا۔ آپ کا چہرے مبارک نہایت خوبصورت، 14ویں رات کا چاند تھا، پورا چاند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے سر پر بال کم تھے مگر داڑھی کے بال کثرت سے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نازک گردن دیکھنے والوں کو بالکل چاندی کی ڈلی ہوئی سراہی معلوم ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام ولادت جب آپ کی والدہ محترمہ کو درد ذیل شروع ہوئے تو ابو طالب انہیں بیت اللہ شریف کے اندر لے گئے، وہاں نہایت سہولت سے زچگی ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کا مقام ولادت اندرون کعبہ مکرمہ ہے، مولود کعبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ کعبے کے اندر ڈیلیوری ہوئی ہے تو حضرت علی آئے ہیں کعبے کے اندر۔ واہ واہ، سبحان واہ سبحان واہ، واہ واہ۔ ولادت اتنے مقدس جگہ پہ ہوئی ہے تو کیا پوچھنا۔ آپ کا یوم ولادت جمعہ تاریخ 10 ماہ رجب اور سن 10 عام الفیل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کا اسلام لانا۔ عبداللہ بن عبداللہ، انس بن مالک، زید بن ارقم، سلمان فارسی اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر متفق ہیں کہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبے کو مبعوث ہوئے اور میں 6 شنبے کے دن مشرف با اسلام ہوا، صرف ایک ہی شب درمیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شب کے بعد اعلان نبوت کے اسلام لا لیے، ایک شب گزری بس نبوت آ کر سرکار مبعوث ہونے پر ایک شب کے بعد دوسرے ہی دن آپ اسلام لا لیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے پہل ہیں کہ نہیں، نمبر 1 ہے کہ نہیں، بالکل، بے شک، سابقون الاولون ہے کہ نہیں، بے شک، پہلے اسلام لانے والوں کو بالکل۔ سابقون الاولون کہتے ہیں۔ چلیے، مناقب و فضائل۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی محبت ایمان کی علامت اور بغض کفر کی علامت۔ محبت ایمان ہے، بغض کفر ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روز حضور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے اور فرمائے جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ ان دونوں کو دوست رکھے اور ان دونوں کے ماں باپ کو دوست رکھے تو کل قیامت کے روز فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
شفاعت کروں گا کہہ رہے ہیں، اور جو ان کو دوست رکھے مجھے دوست، میں دوست رکھوں گا ان کو۔ اور تو اس میں کیا چیز کا پتہ چل رہا ہے یہ بولیے؟ ان سے حضور بھی دشمنی دوزخ اہل ہے کہ بیت نہیں؟ سے محبت ہے۔ اہل جی بیت بالکل، بے بالکل شک بے شک، ان سے دوستی جنتی ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں؟ ان سے دشمنی دوزخ ہے کہ نہیں؟ بالکل اور ان کا بالکل بغض کفر ہے کہہ رہے ہیں، کفر۔ تو یزید رہا کچھ باقی یہ بولیے؟ اب یزید کے چمچے چیلے آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جنگ تھی، یزید علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ۔ اب بولیے آپ کیا نتیجہ نکالتے؟ پھر قرآن رٹ رہے ہیں، پر یہ پارے میں یہ ہے، وہ پارے میں وہ ورس یہ ورس ہے، وہ ورس ہے، رٹ رہے ہیں توبہ قرآن، توبہ توبہ، کہہ رہے ہیں کہ یزید علیہ السلام۔ تو بولیے ایمان کہاں ہے ان کے دل میں؟ آپ یہ پہچان ہی گئے ہرگز نہیں کہ ہے، میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں، پہچان گئے ہوں گے آپ کو۔ بالکل ظالم، بالکل ظالم تو آج کل ان کو بڑا فالو کر رہے ہیں لوگ انگلش میں، تو پھر یہ تو ظالم والی بات ہوئی کہ نہیں؟ بالکل یزید علیہ بے شک السلام کہہ رہے بالکل، ہیں کل قیامت کے دن فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی محبت ہے سرکار سبحان کو اللہ اتنی۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں جو مجھ کو دوست رکھتا ہے ان دونوں کو دوست رکھے، ان کے ماں باپ کو بھی دوست رکھے، ماں باپ کو بھی، حضرت علی بی بی سیدہ کو بھی۔ سبحان اللہ سبحان سبحان کل اللہ قیامت کے روز فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا۔ حضور کی معیت لینا ہے، حضور کا ساتھ لینا ہے، دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، موت میں، خبر میں، میدان حشر میں۔ تو ان دونوں اور ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک بالکل فرض ہے، بالکل بے شک ان سے محبت، دوستی، عقیدت کچھ نہیں رکھے، صرف نماز کی ٹکریں، روزوں کا بھوکا پن کام آئیں گا کیا یہ عمل؟ بولیے، ہرگز نہیں، عمل نہیں بعد میں ہے کہ نہیں؟ بالکل ان کو دوست رکھے گا، ان کے ماں باپ کو دوست رکھے گا، فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ یہی ایمان ہے، یہی اہل بیت پاک۔ تو اب دوست رکھنے کے لیے بولیے اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا غم شیئر کرنا چاہیے کہ بالکل نہیں؟ ان بالکل کے بے غموں شک، مصیبتوں آلام کا بالکل تذکرہ کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک بے شک اور ان کے تذکرے، ان کے سروان حیات پڑھ پڑھ ان کے کا بیان کرنا محظوظ چاہیے ہونا ہے کہ نہیں؟ ان کے ذکر سے لذت آنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل 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 بے شک ان کا ذکر ہماری شام کا سویرا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بے ان کا شک، ذکر، ان بالکل کا بیان بالکل ہماری رات کو بالکل صبح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کا ذکر، ان کا بیان، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کے تذکرے، ان کا غم شیئر کرنا ہمارے لیے خوش بختی خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ بے بالکل شک بے شک، بالکل حدیث شریف ہے ایک ان روز، کا ذکر اللہ کو بھی پسند ہے، بے شک، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور تشریف فرماتے، حضرت علی آئے، حضور نے ان کے دونوں آنکھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بوسہ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر تھے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو آپ دوست رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو ہمیں سنانے ہو رہا ہے، یہ ہمیں سنانے کے لیے ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انہیں دوست رکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں چچا، میں علی کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی سبحان کو بہت دوست دوست رکھنا، دوست، فرینڈ، دوست فرینڈ۔ ذرا آواز وہ ہو جا رہی ہے، ایک دم نہیں سنائی دے۔ صحیح مائک کر لیجیے، میں تو ہاں اسپیکر پھٹے گئے جیسا۔ اچھا، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ ان کو اور کوئی دوست رکھتا ہوگا، بے شک، بے بے شک، شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کہیے ہر اچھی بات پہ، سبحان اللہ بیٹھے سبحان بیٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے سبحان تو جگا لیجیے، صرف سبحان اللہ کہہ ان لوگوں کی بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی اولاد اس کی پشت میں رکھا ہے، مگر میری اولاد علی کی پشت میں رکھا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، ہر پیغمبر کی اولاد اس کی پشت میں رکھا ہے، علی کی سبحان اولاد اللہ، میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، Then سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی، بازوئے مصطفیٰ یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں حجرے میں وہ ایک فولڈر ہے، ایسا ہے، ایسا ایسا۔ اسپیکر ذرا بہت جا رکھا ہے۔ میری اولاد علی کی پشت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی الہی دوست رکھیے اس کو جو علی کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور دشمن ہو جائے اس کا جو علی کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ اب بولیے دوستی اور دشمنی کس معیار کی چل رہی ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ علی کو جو دوست رکھتا ہے تو اسے دوست رکھ لے، اور جو دشمنی کرتا ہے علی سے تو بھی دشمن ہو جا۔ دوستی سبحان اور اللہ، دشمنی کی بنیادیں دیکھیے، دوستی اور دشمنی کی اس میں لکھو، دوستی اور دشمنی کی بنیادیں دیکھیے اور سبحان ضابطے اللہ، دیکھیے، قانون دیکھیے۔ جو ہمارا دوست، جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، یعنی سرکار تک ہی نہیں، سرکار کے قریبی لوگوں کے بھی یہ معاملات ہیں۔ اب حضرت سبحان علی، اللہ، ہاں حضرت علی نبی ہے کیا؟ پیغمبر ہے کیا؟ نعوذ باللہ، بولیے۔ بالکل نہیں، نہیں صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، ولایت کے سردار ہی ہیں، ولایت حضرت علی سے بٹی ہے، ولایت، معرفت، طریقت، حقیقت سب علی سے بٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ولایت بولے تو اولاد ہے، ولایت ولایت ولی، ولایت کے معنی ولی ولایت اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی۔ ولی اچھا جو ہوتا ہے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، ولایت یہاں سے بٹی ہے۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ ایندھن کو۔ حضرت علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ واہ واہ، سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ کو کھا جا رہی ہے بھائی، گناہوں کو مٹانے کے لیے حضرت علی کی محبت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان تو گناہ گاروں کو گھبرانے کی کیا ہے؟ حضرت علی سے محبت کر لو، گناہ کھا جائے گی۔ محبت، محبت گناہ کھا جاتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ حضرت علی کی محبت گناہ بے کھا جا شک، رہی ہے تو سرکار کی محبت گناہ کھا سبحان جائے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، بے شک نہ گھبراؤ گناہ گارو، نہ گھبراؤ گناہ گارو، آ رہے ہیں وہ سبحان دیکھ اللہ، مد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں بخشوانے آ رہے ہیں، تمہارے گناہوں کی معافی کروانے آ رہے ہیں، تمہاری سفارش اور شفاعت کروانے آ رہے ہیں۔ تو حضرت علی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے زندگی بھر۔ بالکل، بے شک، بے شک، بے شک، ہاں، تو حضرت گناہ علی کو کی کھا جاتی محبت ہے، سنو، تو محبت میں کیا اللہ طریقے ہیں محبت کرنے کے؟ طریقے کیا ہے محبت کرنے کے؟ ان کو یاد کرنا، ان آپ کی تعظیم کرنا، آپ کو یاد کرنا۔ عشق اور تعظیم، یاد، ہاں، جن سے محبت ہوتی ہے ان کی یاد ہوتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے تذکرے سے دل خوش باغ باغ ہو جاتا ہے،
ان کی باتوں سے روح کھل اٹھتی ہے اور دل کے مور ناچتے ہیں، دماغ کی گھنٹیاں بج جاتی ہیں، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، گالوں میں چمک آ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ الفاظ آپ کے سننے کو بے چین تھے. دل کے مور ناچتے ہیں، دل کی گھنٹیاں بجتے ہیں. روز ایک مرتبہ یہ الفاظ بولے بغیر ماشاء اللہ، بہت میرا بہت دل اچھا ٹھنڈا نہیں دکھتا. ہوتا، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. روز ایک مرتبہ یہ جملے دوہرا لوں تو سبحان اللہ. جب سکون آ جاتا ہے. جن سے محبت ہوتی ہے، یہ عشق مجازی کے یہ شعبدے بازیاں بے حیائیوں کی باتیں نہیں ہیں. یہ اونچے مراتب، اونچے مقامات، اونچے بالکل، بلندیوں والی بے باتیں شک، بے شک. ہاں، عشق حقیقی کی باتیں ہیں، عشق حقیقی کی باتیں ہیں. تو چھلاووں کی باتیں نہیں ہے. یہ چھلاوے محبت ہو گئی ہے، کائے کی محبت 2 منٹ میں نہیں پتا. حقیقت دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. محبت ہو گئی، چلو گھر کے سامنے کے چکرم کاٹ رہے ہیں، 2 جوتے پڑے تو ادھر کا ایریا بھول جاتے. تو وہ نہیں، یہ حقیقی محبت جس میں روح تازہ ہو جاتی ہے، دل جھوم جاتا ہے، دماغ کے مور ناچتے ہیں اور دماغ کی سیٹیاں بجتی ہیں اور سینہ روشن ہو جاتا ہے، سینے میں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، قندیلیں روشن ہو جاتے ہیں. اور کیا کیا سننا چاہتی ہو شاکرہ؟ بولتی جائیے. معطر ہوائیں محسوس ہوتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی کیاریاں اور جزاک اللہ. کھیتیں اور باغ اور کوئل کوک رہی ہے اور کوئی معطر ہوائیں چل رہی ہیں اور پھر ہرا بھرا سبزہ ہے، اس میں رنگ برنگی پھول سجے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ آپ سے ہی اچھا سبحان دکھتا، اللہ، آپ سے سبحان ہی اللہ. اچھا دکھتا. ان کے تذکروں سے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم محفل سے خوش خوش اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل. بالکل بالکل. آپ کے الفاظ ہی سے خوشی ہو جاتی. بالکل. میں بھی خوش ہو جاتی ہوں یہ الفاظ کہہ کے. اور پھر آپ گستاخوں کی محفل میں بیٹھو، نہ یہ الفاظ ملیں گے اور دل خالی، اندھیرے میں بیٹھے، اندھیرے میں اٹھ گئے، کوئی کیفیت ملی ہی نہیں. دل اللہ نہ جاگا ہی نہیں، بٹھائے، اللہ نہ دل بٹھائے. بیداری نہیں ہوا، دل کی کھڑکیاں نہیں کھلی، دل کے دروازے نہیں کھلے. معطر نہیں ہو گئے ہم لوگ، نکھر نہیں گئے، سنور نہیں گئے. سبحان اللہ، منہ سبحان سے اللہ. سبحان درود اللہ، نکل سبحان جاتا، اللہ. منہ سے سبحان اللہ نکل جاتا خود بخود. ہاں، باغوں میں، پھولوں میں روح قبول کر لیتی کوئلیں الفاظ. کھل رہے ہیں، مور ناچ کیا رہے ہیں، رنگ بے برنگی شک. پھول سجے ہیں، ہرا بھرا سبزہ ہے، معطر ہوائیں آ رہی ہیں اور ہم حشاش بشاش خوش خوش باغ میں بیٹھے ہیں. ان کا ذکر سننے سے یہ کیفیت ہوتی. بخدا حدیث کی سبحان بات. اللہ، سبحان. سبحان اللہ، سبحان علم کی اللہ. محفل میں، علم کی محفل میں بیٹھتے ہو تو تم جنت کی کیاریوں میں بیٹھتے ہو. حضور کی حدیث ہے یہ، سبحان حضور کی. اللہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تنویر اللہ بازی اللہ. ایسی آمین الفاظ کہہ آمین. رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ ہمارے خبریں ایسی ہو جائے پروردگار. صحابہ کی، اولیاء اور انبیاء کی محبت میں تنویر بازی خود ہی کہہ لے رہے ہیں. یہ الفاظ نہیں، حدیث کی بات ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. جب تم اولیاء انبیاء کی اور ذکر کی، علم کی محفلوں میں بیٹھتے ہو تو تم جنت کی کیاریوں میں بیٹھے. وہ سبحان جنت کی اللہ، سبحان کیاریاں. اللہ، سبحان اللہ. سبحان ہاں، اللہ، سبحان سرکار اللہ، کی سبحان حدیث کی اللہ، بات ہے یہ. تو جنت کی کیاریوں سبحان میں اللہ. کیا کیا ہوتا ہے؟ منظر کشی کرو. کیا کیا ہوتا ہے؟ معطر ہوائیں، عاشقی، 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 عاشق. بے شک بے شک بے شک. اور معطر ہوائیں اور سبزہ زار اور پھول اور چمن اور باغ اور پھر ہرے بھرے درخت اور مور ناچتے ہوئے اور ہر آنکھوں کے عشق کا سامان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں ہی جنت بالکل. میں گھسو. دنیا میں جنت چاہیے تو ایسی محفل میں بیٹھ جاؤ اولیاء انبیاء کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شامل اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا. ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، سبحان اللہ. کچھ طلب تو پھر بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. جو چاہتا ہے کوئے مصطفیٰ کی چاکری تو کیا پہن. تین سے جا کے مل.
بوئے مصطفیٰ پہن مالیوں میں بیٹھ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان سبحان یہ اللہ. معرفت کے راستے ہیں اہل یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو پھر سوالیوں میں بیٹھ جا. چلیے چلیے چلیے. سبحان اللہ سبحان حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے مریں گے تو حضرت علی چھوڑیں گے کیا؟ اب حضرت علی سے محبت کرتے ہوئے جئیں گے تو جیتے جی جنت میں رہیں گے کہ نہیں؟ بالکل 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 انشاءاللہ سبحان تعالی. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان سبحان کو اللہ خوف ہے اللہ کے دوستوں کو، نہ حزن ہے نہ ملال ہے. اور ولایت بڑھتی ہے علی کے دربار سے، علی کے خزانوں سے، علی کے سمندروں سے ولایت بڑھتی ہے. اور پھر علی سے محبت یہ رنگ لاتی ہے تو جیتے جی جنت مل گئی کہ نہیں؟ کوئی اس کو خوف رہے گا کیا حضرت علی سے محبت کرنے کے بعد؟ نہیں کوئی اس کو ملال اور حزن رہے گا کہ حضرت علی سے محبت کرنے کے بعد؟ نہیں کوئی ہرگز نہیں غم فکر ٹینشن پریشانی اس کو ہوگی کہ حضرت علی سے محبت کرنے کے بعد؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں. سبحان اللہ. تو ہم لوگ فائدہ ہی تو فائدہ. کچھ بھی کام کرنا ہے کچھ بھی یہ کرنا ہے تو یا علی مدد بولتے ہیں یا علی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کیا ہے، شیعوں کو دے دیے یہ فرقہ کہ بھائی علی سے محبت کرنا. شیعہ استغفر اللہ سے. وہ لوگ 3 صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، بغض رکھتے ہیں. 3 صحابہ کو بھی چاہنا چاہیے حضرت علی کے ساتھ ساتھ. ان سے بھی عقیدت، ان سے بھی ادب، ان سے بھی تعظیم، ان سے بھی محبت، ان سے بھی احترام کرے تو سرکار خوش ہے، اللہ خوش ہے. 3 جانشینیوں کو گالی دے کے حضرت علی سے محبت، حضرت علی خود تھوک دیں گے، پھٹکار دیں گے. یہ 3 کو گالی دے کے میرے پاس آتے ہو، چلو ہٹو. یہ حضور کے جانشین ہیں تینوں صحابہ اکرام. شیعہ تو علی علی کہہ کر جبرائیل علیہ السلام کا پتلا بنا کر تیر لگاتے ہیں. شیعہ تو استغفر اللہ بدے بازیاں کرتے ہیں جناتوں کے. شیعہ تو بدترین شعبہ ہے، غوث پاک کفر کا فتویٰ دیں. غوث پاک کے دشمن ہیں یہ لوگ. کافر کا فتویٰ دیا ہے. ہاں کافر کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ بازار گئے. حضرت انس فرما رہے ہیں، حضرت انس اور بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں بازار گئے. حضرت علی مرتضیٰ خربوزے، حضرت علی اور حضرت بلال گئے. حضرت انس روایت کر رہے ہیں خربوزے خریدے. جب ہم سب مل کے مکان پر واپس ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خربوزہ تراشے اور چکھے تو وہ کڑوا تھا. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھائی اس کو پھیر آؤ، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت بلال کہہ رہے ہیں یہ پھیر آؤ، دے دو واپس. پھیر آؤ یا پھینک آؤ کیا ہے پتا، کہ ایک حدیث سناتا ہوں. کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہاری محبت کا عہد ہر ایک آدمی اور درخت سے لیا گیا ہے. جس نے اس عہد کو قبول کیا وہ تمہاری محبت کو دل میں جگہ دی، وہ شیریں اور پاک ہوا. اور اللہ جس نے تمہاری محبت کو قبول نہ کیا وہ خبیث اور کڑوا ہو گیا. اس کے بعد اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خیال ہے کہ کڑوا خربوزہ اسی بیل کا ٹوٹا ہوا ہے جس میں میری محبت نہ تھی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. بولیے جو حضرت علی کو چاہا وہ میٹھا ہو گیا. خربوزہ ہو، سبحان اللہ. ہری ہو، سبحان اللہ. پھول ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، جنہ ہو، جو محبت کیا وہ میٹھا میٹھا ہو گیا، محبت بھرا. سبحان اور اللہ. محبت نہیں کرا کڑوا کڑوا ہو گیا. استغفر اللہ، اللہم حفظنا اللہم حفظنا. علی کی محبت کیا رنگ لائی دیکھتے ہیں آپ، دیکھیے آپ کیا رنگ لائی. علی کی محبت میں میٹھے ہو گئے، علی کی نفرت میں کڑوے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان سبحان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہایت خوشی سے اس تجویز کو قبول منظور فرما لیے. جب رات ہوئی اور خوب اندھیرا
اچھا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت رات حضور کے بستر مبارک پر آرام فرما. اب علی سے نفرت اور علی سے محبت دونوں بتائی گئی، اور حضرت علی کی چاہت کہاں سے کہاں لے جائے اور کیا سے کیا بنا دے. سبحان اللہ. اور حضرت علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں. ہجرت سے ایک روز قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی آج رات مجھے مکے سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے. اے علی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے بستر پر تم لیٹ جانا تاکہ کفار تم کو دیکھ کر سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لیٹے ہوئے ہیں. جب تک میں دور نکل نہ جاؤں تم میری چادر اوڑے لیٹے رہنا. ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران. اور وہ کفار اپنا سا مکر کیے اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمایا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اے علی آپ میرے بستر پر لیٹ جانا چادر اوڑھ کر، اور میں سیدھے نکل جاؤں گا، اور آپ سبحان اللہ. ہاں، اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں ابھی تک. تم میرے بستر پہ لیٹ جانا. اے علی یہ حکم دے کے رات ہجرت کے لیے نکل گئے سرکار. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہایت خوشی سے اس تجویز کو منظور فرما لیے. جب رات ہوئی اور خوب اندھیرا ہو گیا تو کفار مکہ تلواریں لے کر چو طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیے اور اطراف پھرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی باہر نکلیں آپ کو شہید کر دیا جائے. جب رات ہوئی خوب اندھیرا ہو گیا تو کفار مکہ تلواریں لے کر چو طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیے اور اطراف پھرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی باہر نکلیں آپ کو شہید کر دیا جائے. کفار آپس میں یہ باتیں بھی کرنے لگے کہ یہ شخص نعوذ باللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے مکہ والو اگر تم میری اطاعت کرو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے تو تم دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ ہو جاؤ گے، اور آخرت میں عمدہ عمدہ باغ اور میوہ اور خوبصورت عورتیں ملے گی. اگر اطاعت نہ کرو گے تو آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر فرمایا، نادانو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب سچ ہے. آدھی رات کے وقت دوسرا حکم آ گیا کہ پیارے حبیب اب اٹھیے، یہ سونے کا وقت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل چاروں طرف کفار جمع ہے، میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور سورہ یاسین ابتدا سے فہم لا یبصرون تک پڑھیے، ان کافروں پر لعنت کی دیوار اٹھ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات شریفہ کی تلاوت فرما کر ایک مٹھی خاک پر دم کیا اور کافروں کی طرف پھینک دیا. وہ ایک مٹھی خاک 70 آدمیوں کے منہ اور سر اور آنکھوں پر پڑی. 70 آدمیوں کے منہ اور سر اور آنکھوں پہ پڑی ایک مٹھی خاک. مگر عجب طرفہ یہ تھا کہ بجائے تکلیف ہونے کے سب کو غفلت کی نیند آ گئی. سب کے سر سینوں پر تھے، سب سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلامت صحیح سلامت نکال لے گیا. یہ ہے مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور وہ کفار اپنا سا مکر کیے اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر. بہرحال خاک پڑتے ہی کافر بھی سوئے اور شیطان بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی اس بستر پہ لیٹ جاؤ اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں ہی لیٹا ہوا. اب کسی انسان کو اپنی جان کا کتنا خوف ہوگا یہ بولیے. قتل پہ تلواریں لیے ہوئے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی کے بستر پہ لیٹ جاؤ علی، تلواروں کے سائے میں لیٹ جاؤ علی، مگر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ملیں گے، ملاقات ہوگی تم سے ہماری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تم سے ہماری ملاقات ہوگی، امانتیں لے کر آ جانا. سبحان اللہ سبحان. اب تلواروں کے سائے میں لیٹ جاؤ،
نبی کا حکم تھا، نبی کی محبت تھی، نبی کا عشق تھا، سبحان اللہ، تعظیم کہہ تھی، دیا تو ہو گیا، سبحان اللہ. ادب تھا.